السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ محترم دوستو، تاریخ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 مشہور بتوں کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا، لات، منات اور عیزا۔ یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات اور عیزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتا ہوں جس پر مسلمان غور کرنے کے بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے، ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوتی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ آخر یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے؟ لات، منات اور عیزا یہ تینوں دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ عربوں کے یہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اسی لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی۔ یہ تینوں بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیاطین چڑیلیں منسوخ تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دراصل یہ شیاطین کی مؤنث یعنی فیمیل شیاطین تھیں۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور سامنے والے سجدہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سامنے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے وہ خود صرف آگاہ ہوتے، پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا، اس کا نام عیزا تھا۔ لفظ عیزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عیزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا کے قریب موجود تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عیزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا، جس میں دویہ بن سلمہ نامی ایک پجاری عیزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت پر مامور تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ہی جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اٹل کہتے ہیں۔ جھاؤ کے ان درختوں پر عیزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عیزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے، ایک شیطانی طاقت ہے جو ان درختوں پر رہتی تھی۔ دوستو، جب مکہ فتح کر لیا گیا اور خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا تھا، 25 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عیزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤں کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پا کر وادی نخلا کے بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤں کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بیان کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب تم درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا تھا یا کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم دوسرا درخت بھی کاٹ آؤ۔ ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور دوسرا درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر وہی سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دہرایا کہ اس بار جب تم درخت کاٹ رہے تھے تو کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک ایزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، ایزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ ایزا حضرت خالد کے جانب بڑھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر ایزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں ایزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا جسم راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی رہائش والے جھاؤ کے اس تیسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ اس کے بنائے ہوئے بت کے ٹکڑے کر اس کے محافظ دبیہ بن سلمہ کو بھی اس کے انجام تک پہنچا کر واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اس کی دوبارہ عبادت نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔